یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ آرگنزم ہے ہائیڈرا، اور اس کے اوپر یہ جو اسمال آرگنزمز ہیں یہ ہیں کیرونا پولیپورم. یہ ایک اسپیشی ہے سیلیٹس کی، سیلیٹس جو کہ پروٹوزونس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا اور ہائیڈرا کا اور ان پولیپورم کا آپس میں ایک کامن سیلزم ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے آج کا ہمارا ٹاپک سمبیوٹک لائف سٹائل ان پروٹوزونس، جو کہ ہمارا لیسن نمبر 3 آف پروٹوزونس ہو جائے گا. سمبیوٹک لائف سٹائل میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اوریجن آف دی ورڈ سمبیوسس. یہ گریک لینگویج سے لیا گیا ہے، اور جس میں دو ورڈز ہیں، سن مین ود اینڈ بایوس مین لائف. ود لائف یا ہم سن کا یہاں پر مطلب لیونگ ٹوگیدر بھی لے سکتے ہیں، تو ہول اس کا مطلب ہو جائے گا لیونگ ٹوگیدر آف لیونگ آرگنزمس، یعنی کہ زندہ چیزوں کا آپس میں مل جل کر رہنا سمبیوسس کہلاتا ہے. اور وہ ریلیشن شپ مختلف قسم کا ہو سکتا ہے جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ریلیشن شپ بٹوین ٹو لیونگ آرگنزمز آف ڈفرینٹ اسپیشیز. یہاں پر ورڈ جو ہے یوز ہوئے ہیں ڈفرینٹ اسپیشیز. سیم اسپیشیز کے آرگنزمز کے درمیان کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہوتا. یہ سمبیوسس ہو گیا، یا اس سے ریلیٹڈ اور جو ٹرمز ہیں وہ ساری کی ساری ڈفرینٹ اسپیشیز پر ہی لاگو ہوتی ہیں. یہاں پر ایک ایگزامپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک جو ٹرمائٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ایک پروٹوزون رہتا ہے ٹرائکونیمفا، جو کہ ان کو سیلولوز کو ڈائجسٹ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے سمبیوسس کی، کامن ایگزامپل ہے، یہ آپ کو ہر جگہ پر دیکھنے کو ملے گی. تو ٹائپس کون کون سی ہیں سمبیوسس کی؟ پیراسٹزم ہے، کامن سیلزم ہے، اور میوچلزم ہے. سب سے پہلے ہم پیراسٹزم کو ڈسکس کرتے ہیں. پیراسٹزم میں دیکھیں گے کہ ایک آرگنزم جب دوسرے آرگنزم کے اوپر رہتا ہے، فرسٹ آرگنزم سیکنڈ آرگنزم کے اوپر رہے گا، اور فرسٹ آرگنزم سیکنڈ آرگنزم کو ہارم کرے گا، لیکن اسے مارے گا نہیں، صرف اسے ہارم کرے گا اور بینیفٹ اسے حاصل کرے گا، اسے ہم پیراسٹزم کہیں گے. اور ڈیفینیشن کے لحاظ سے ان وچ ون آرگنزم لیوز ان آر آن اے سیکنڈ آرگنزم گیٹ بینیفٹ اینڈ ان ریٹرن ہارم دیم. یہاں پر ایک ایگزامپل جو کہ پلازموڈیم لائف سائیکل کی دی گئی ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ماسکیٹو جو ہے، اینوفیلز فیمیل ماسکیٹو جو ہوتی ہے وہ بھی پیراسائٹ ہے ہیومن کا، اور اسی طرح جو اس میں موجود پلازموڈیم ہے جو کہ ملیریا کاز کرتا ہے انسان کے اندر، وہ بھی ایک پیراسائٹ ہے. دونوں ہی پیراسائٹ ہیں کیونکہ یہ بلڈ سک کرتی ہے فیمیل اینوفیلز ماسکیٹو، اور ان ریٹرن ہمیں ہارم کرتی ہے. جبکہ پلازموڈیم کو دیکھا جائے تو وہ بھی ہمارے اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے ہمارے جسم کے اندر اور ہمیں ہارم کرتا ہے. تو دونوں ہی انسان کے پیراسائٹس ہیں. یہ ایک پیراسٹزم کا ریلیشن شپ ہے. اسی طرح پیراسائٹ جو ورڈ میں یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے؟ دی آرگنزم دیٹ لیو ان، اگر وہ کسی بھی آرگنزم کے اندر رہتا ہے، باڈی کے اندر رہتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے اینڈو پیراسائٹ. اور وہ اگر اس کے باڈی کے اوپر رہتا ہے تو اسے ہم کہیں گے ایکٹو پیراسائٹ. اور جس آرگنزم کے اوپر وہ رہے گا اسے ہم ہوسٹ کہیں گے. اس لیے ڈیفینیشن، دی آرگنزم دیٹ لیو ان آر آن دی ہوسٹ از نون ایز پیراسائٹ. اب ہوسٹ جو ہے اس کی پراپر ڈیفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں. ہوسٹ کیا ہے؟ آن آر ان وچ پیراسائٹ لیو. آن آر ان مطلب اس کے اوپر یا اس کے اندر جب کوئی پیراسائٹ رہے گا، وہ آرگنزم جس کے اوپر یا جس کے اندر کوئی آرگنزم رہتا ہے اسے ہم ہوسٹ کہتے ہیں. اسی طرح ہوسٹ کی دو ٹائپس ہو جاتی ہیں. پہلی ڈیفینیٹیو ہوسٹ اور دوسری پہلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ڈیفینیٹیو ہوسٹ. وہ ہوسٹ جس کے اندر ایک پیراسائٹ اپنی سیکشل سٹیجز پوری کرے اسے ہم ڈیفینیٹیو ہوسٹ کہیں گے. اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماسکیٹو کے اوپر میں نے یہ لائن ڈرا کی ہے، مطلب یہ ایک ڈیفینیٹیو ہوسٹ کی ایگزامپل ہے. یہاں پر آپ کو گیمیٹوسائٹس، اوسائٹس وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے جس میں کہ گیمیٹس بنتے ہیں اس میں کہ مختلف فیمیل اور میل پورشن ہوتا ہے، اور ان میں فرٹیلائزیشن بھی ہوتی ہے، مطلب فیون آف گیمیٹس بھی ہوتی ہے. ہم یہاں پر اس کو ڈیفینیٹیو ہوسٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ان کی سیکشل سٹیجز پوری ہو رہی ہیں. اور اسی طرح یہ یہاں پر ماسکیٹو اس کا کیا ہو گیا؟ ایک ڈیفینیٹیو ہوسٹ. دوسری طرف انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ ہوسٹ جس کے اندر ایک سیکشل سٹیجز ایک پیراسائٹ کی کمپلیٹ ہوتی ہیں، انہیں ہم انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کہتے ہیں. یہاں پر دیکھا جائے یہ انسان کی باڈی جو ہے یہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے پلازموڈیم کے لیے. کیسے؟
یہاں پر میں نے ایک پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اے سیکشل ریپروڈکشن کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں پروٹوزونس کے اندر، ملٹیپل فیشن اور اسی طرح بائنری فیشن، اور ایک اور بھی تھی۔ ملٹیپل فیشن جو ہے وہ اس پلازموڈیم میں ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر، جہاں پر شیزوزونٹس بنے ہیں اور میروزوائٹس بھی وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو ملٹیپل فیشن جو کہ ایک اے سیکشل ٹائپ کی ہی ایگزامپل ہے، وہ جو ہے انسان کی باڈی کے اندر ہو رہی ہے، اور اس لیے ہم اسے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کہیں گے۔ اور کافی ساری امیچور سٹیجز جو ہیں وہ بھی انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کے اندر ہوتی ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کے لیے ایک ہی اس کے لیے اے سیکشل ریپروڈکشن یا امیچور سٹیجز ایک پیراسائٹ کے ہوسٹ جو ہے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ایک ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کئی ہوسٹس بھی ہو سکتے ہیں ان سٹیجز کے لیے۔ مطلب کہ ایک امیچور سٹیج جو ہے وہ وہاں سے ٹرانسفر ہو کے دوسرے انٹرمیڈیٹ ہوسٹ میں جائے گی، وہاں پر اپنی ڈیولپمنٹ پوری کرے گی، اور پھر وہ سیکشل سٹیجز پوری کرنے کے لیے ایک ڈیفینیٹو ہوسٹ کو تلاش کرے گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے کامن سیلزم۔ کامن سیلزم ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں ایک آرگنزم تو بینیفٹ حاصل کرتا ہے، جبکہ دوسرے آرگنزم کی بات کی جائے تو وہ نہ تو بینیفٹ حاصل کرتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ڈیفینیشن ہم اس کی کیسے کریں گے؟ کامن سیلزم از اے سمبیوٹک ریلیشن شپ ان وچ ون ممبر آف دی ریلیشن شپ بینیفٹس وچ از نون ایز کامنسل، مطلب کہ وہ آرگنزم جو کہ بینیفٹ حاصل کر رہا ہے اسے ہم کامنسل کہتے ہیں، اور دوسرا آرگنزم جس کو نہ فائدہ ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر کامنسل رہتا ہے۔ اسی طرح کامنسل یا کامنسلزم جو ہے اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، ایکٹو کامنسلزم جو کہ باڈی کے اوپر ہو، اور اینڈو کامنسلزم جو کہ باڈی کے اندر ہو۔ ایگزامپل ہے کیرونا پولیپورم کی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیرونا پولیپورم یہ آرگنزم ہیں سیلیٹس جو کہ تعلق رکھتے ہیں پروٹوزونس کے ایک گروپ سے، اور وہ ہائیڈرا کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر۔ یہ اسٹڈی کیا گیا ہے کہ ان کیرونا پولیپورم سے اس ہائیڈرا کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور کیونکہ یہ ان کے اوپر رہتے ہیں، ضرور ہے کہ یہ ان سے کوئی بینیفٹ حاصل کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا جو یہ ریلیشن شپ ہے کامن سیلزم کا ابھی ویل انڈرسٹوڈ نہیں ہے، لیکن اسے کامن سیلزم میں ہی رکھا جاتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ان باڈی کے اوپر موجود ہیں تو اسے ہم ایکٹو کامن سیلزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ میوچلزم ہے، تیسرے نمبر پہ میوچلزم ایک ایسا ریلیشن شپ ہے آرگنزم کا جس میں دونوں آرگنزمز کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی ہم ڈیفینیشن کیسے کریں گے؟ میوچلزم از اے سمبیوٹک ریلیشن شپ ان وچ بوتھ اسپیشیز گیٹ بینیفیٹڈ، اور اس میں ہم ایگزامپل جو کامن ایگزامپل لیتے ہیں وہ وہی جو میں نے پہلے ہی سلائیڈ میں ڈسکس کی ہے، ٹرمائٹ اور ٹرائکونیمفا کی۔ اس میں ٹرائکونیمفا ہے جس کے ساتھ کچھ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، اور ٹرمائٹس جو کہ ووڈ کھاتی ہیں، جو ووڈ وہ کنزیوم کرتی ہیں، اس میں سیلولوز کو ہضم کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو ان کے اندر طاقت ہے وہ اس میں ٹرائکونیمفا جو ہے یہ سیلولوز کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے بیکٹیریا کی مدد سے ایک خاص قسم کے انزائمز ریلیز کرتے ہیں جو کہ اس سیلولوز کو ہضم کر لیتے ہیں، جس سے یہ ٹرمائٹس جو ہیں وہ ان کا سیلولوز ہضم ہو گیا، ٹرائکونیمفا ان سے خوراک بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کے اندر شیلٹر بھی ان کے اندر رہ بھی رہے ہیں، تو ان کا یہ آپس میں ایک میوچلزم کا تعلق ہے، دونوں آرگنزم ایک دوسرے سے فائدہ لے رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہی تھا، نیکسٹ ہم آگے پروٹوزونس کو کیری رکھیں گے۔ آپ کو یہ PDF فائل اس URL سے مل جائے گی، URL ڈسکرپشن میں بھی میں دوں گا، اور لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔